الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. اس سورہ کا نام سورہ طارق ہے. طارق کا معنی ہوتا ہے رات میں آنے والا. اس کی پہلی ہی آیت میں لفظ طارق ہے اور دوسری آیت میں لفظ طارق ہے. اسی مناسبت سے اس لفظ طارق کو اس سورہ کا نام رکھا گیا. یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے اس سورہ کا نزول اس وقت ہوا تھا جب لوگ قرآن مجید کا مذاق اڑانا شروع کر دیے تھے، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مختلف قسم کی مکاریاں کرنا شروع کر چکے تھے. اس سورہ کا خاص اور مرکزی مضمون انسان کے دوبارہ پیدا کیے جانے کا تذکرہ ہے. انسان دنیا میں یوں ہی نہیں آیا بلکہ اسے موت سے دوچار ہونا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر زندگی بھر کا حساب و کتاب چکانا ہے. والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی، رات میں ظاہر ہونے والے کی. پھر اس لفظ طارق کی اللہ نے تشریح تھوڑی سی کی ہے. سوال کے انداز میں انسان کے ذہن و دماغ میں طارق کی اہمیت کو بسانے کے لیے ایک سوال کیا. وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا پتا کہ طارق کیا چیز ہے؟ رات میں آنے والا، رات میں نمودار ہونے والا کیا ہے، آپ کو کیا پتا؟ پھر اس کی اور وضاحت کی. النجم الثاقب، وہ رات میں آنے والے سے مراد چمکتا ہوا ستارہ ہے. اس سے پہلے کئی بار یہ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے. انسان کے لیے اللہ کے علاوہ کسی غیر کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے وہ شرک کرتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنے علاوہ کی قسم کھائی ہے. کبھی آسمان کی قسم ہے، کبھی زمین کی قسم ہے، کبھی سورج کی قسم ہے، کبھی چاند کی قسم ہے، کبھی پہاڑ کی قسم ہے تو کبھی ستارے کی قسم ہے وغیرہ ذالک. اللہ جب کسی چیز کی قسم کھاتا ہے اس کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ وہ چیز اللہ کی نگاہ میں بڑی اہم ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ان چیزوں سے انسان کا مستقل سابقہ پیش آتا رہتا ہے. ان چیزوں کو یاد دلا کر اس میں بیان کردہ مضامین کو ایسے انسان کے ذہن سے قریب کیا جاتا ہے تاکہ باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے. تو انسان جب اونچی اڑان اڑتا ہے اور اپنی نگاہ کو اٹھاتا ہے تو سب سے پہلے اسے آسمان دکھائی دیتا ہے، چاہے دن ہو چاہے رات ہو. لیکن جب شام کا وقت ہوتا ہے اور رات کی گھڑی میں انسان کھلی جگہ پر سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا یا چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کی نگاہ آسمان کی طرف چلی جاتی تو وہاں دیگر سیارات بھی نظر آتے ہیں، ستاروں کی جھرمٹ بھی نظر آتی ہے، وہ جل بھگ کرنے والے ستارے بھی دکھائی دیتے ہیں. تو اللہ نے کہا آسمان کی بھی قسم ہے اور ان ستاروں کی بھی قسم ہے.
جو رات میں نمودار ہونے والے ستارے ہیں اس کی بھی قسم ہے۔ وما ادراک ما الطارق، سنو کہ رات میں نمودار ہونے والی چیز کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بطور خاص ستاروں کا تذکرہ کیا گیا کیونکہ لوگ ستارہ پرستی کرتے تھے، ستارے کو لوگ پوجتے تھے، اس کی بھی قسم کھائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ جس ستارے کی تم قسم کھاتے ہو اس کے اندر روشنی دینے والا اللہ ہے اور اس کی روشنی کو چھین لینے والا اللہ ہے۔ وہ جو جل بھوک کر رہا ہے، کبھی روشنی ہے کبھی بے نور ہے، اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، ورنہ کون چاہتا ہے کہ وہ بجھ جائے؟ کون چاہتا ہے کہ تنزلی سے دوچار ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ ڈوب جائے، غروب ہو جائے؟ اس کے ڈوبنے، غروب ہونے اور پھر نکلنے کا معاملہ جو ہے وہ اس بات کی علامت و ضمانت ہے وہ کسی قادر مطلق کے اختیار میں ہے۔ تو تم مخلوق پر فدا ہو، تمہیں خالق پر فدا ہونا چاہیے اور اس کی بندگی کرنی چاہیے۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ تاریک رات میں نمودار ہونے والے کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا تارا ہے، وہ آسمان میں نہیں ہے، بہت نیچے ہے۔ ستارے اس کا حجم، اس کا جسم بڑا بڑا ہے لیکن ہم کو چھوٹا چھوٹا نظر آتا ہے، آسمان سے بہت نیچے، آسمان میں سٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ اس طرح دکھتا ہے کہ آسمان کو کمکموں سے سجا دیا گیا ہے، اس کی رونق کو بڑھا دیا گیا، اس کے حسن و جمال میں اضافہ کر دیا گیا۔ یہ سب چیزیں نیچی ہیں، ابھی تک سائنسدانوں کی پہنچ آسمان تک نہیں ہوئی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمان کی سیر کر کے آ چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ بڑے بڑے سائنسدان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ کہا جس تاریخ کی قسم کھائی گئی وہ تاریخ کیا ہے؟ النجم الثاقب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ کس بات پہ قسم کھائی گئی ہے؟ دو چیزوں کی قسم کھائی گئی، ایک آسمان کی قسم اور ایک ستارے کی قسم۔ آسمان کی قسم کیوں کھائی گئی اور ستارے کی قسم کیوں کھائی گئی؟ انسان کو یاد دلایا ہے کہ جس چھت کے نیچے تم رہتے ہو، ایک تمہارا مکان کا چھت ہوتا ہے، ایک کسی پروگرام میں گیا ہو تو شامیانے کا چھت ہوتا ہے، لیکن پورے عالمی پیمانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بطور چھت کے بنا کے رکھا ہے۔ جس کی رفعت و شان کو دیکھو، جس کی بلندی کو دیکھو، جس کی جگمگاہٹ اور سجاوٹ کو دیکھو، اور جس کی بناوٹ پہ بطور خاص غور و فکر کرو، کتنی اونچائی پر ہے۔ پوری دنیا کو احاطہ کر کے وہ رکھے ہوئے آسمان، ہل تری من فطور، کہیں شگاف، کہیں پھٹن، کہیں سوراخ، کہیں خرابی، کہیں خابی نظر آتی ہے۔ ہم مکان بنائیے 10-20 سال کے بعد اس کے رنگ و روغن جھرنے شروع ہو جاتے ہیں، اس کا پلاسٹر گرنا شروع ہوا تھا وغیرہ ذالک۔ برس ہاں برس سے، ہزاروں برس سے یہ آسمان چھت کا کام دے رہا ہے، اس میں کہیں شگاف نہیں، کہیں پھٹن اور سوراخ نہیں، کہیں مرمت کرنے کی ضرورت نہیں پہ جاتے۔ دوسری چیز قرآن نے کہا بغیر عمد ترونہا، اس میں کوئی کھونٹی کھمبا پیلر بھی نہیں ہے جس کو تم دیکھ سکو۔ غور و فکر کیجئے، چھوٹا سا مکان بناتے ہیں تو 4 پیلر تو ضرور لگاتے ہیں، شامیانہ گاڑتے ہیں اس میں تنابے لگاتے ہیں، رسیاں اور کھونٹیاں گاڑتے ہیں اور رسی اس کے بعد آ جاتا ہے، اور اگر ہوا کا جھونکا آ جائے تو اڑا کے پھینک بھی دیا ہے۔ اسی دنیا میں، اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر کتنے زلزلے ہوئے، کتنے ہوا کے جھونکے چلے، کتنی قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ کیا آسمان کو کوئی نقصان پہنچا؟ آسمان تو اپنی جگہ پر صحیح سالم ہے۔ تو کہا اگر تمہاری مزاج میں رفعت و بلندی ہے اور اپنا سر اونچا کرتے ہو تو کبھی آسمان کو دیکھو، وہ اللہ کی خاص مخلوق ہے جس کے سائے تلے تم رہتے ہو، جس میں کوئی پیلر کھمبا کھوٹی نہیں ہے اور جس میں کوئی پھٹن شگاف پر سوراخ نہیں۔ کیا
آسمان کا یہ نظام یوں ہی چلتا ہے. یہ جو ستارے تمہیں دکھ رہے ہیں، کیا ستارہ کا معاملہ ویسے ہی ہے کہ خود سے جلتا ہے، خود سے بجھتا ہے، خود غائب ہو جاتا ہے، خود سے نکل آتا ہے، خود نمودار ہوتا ہے، خود چھپ جاتا؟ ایسا کچھ ہے نہیں. جس بات پہ قسم کھائی گئی آگے اس کا تذکرہ، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی بھی جان ایسی نہیں، کوئی بھی نفس ایسا نہیں ہے جس پر ایک نگہبان متعین نہ ہو. اس کی 2 تشریح کی گئی. آسمان سے لے کے زمین تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے لے کے پیچھے تک جتنی بھی خلقت ہے، ساری تخلیقات ہے، اس کی نگہبانی کرنے والا ایک اللہ ہے، اور اسی کی نگہبانی میں ساری چیزیں اچھے انداز میں چل رہی ہے. اگر ایک اللہ کے علاوہ 2 اللہ ہوتا، 2 معبود ہوتا، 2 خدا ہوتے، تو اللہ تبارک بتایا اور خدا کے درمیان جھگڑا چلتا رہتا. اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. کوئی کہتا بارش ہونی چاہیے، کوئی کہتا نہیں سوکھا پڑنا چاہیے، کوئی کہتا گرمی ہونی چاہیے، کوئی کہتا سردی ہونی چاہیے. اختلاف ہوتا. قرآن کیا کہتا ہے؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور بھی معبود ہوتے تو آسمان و زمین کا نظام درہم برہم ہو جاتا. تو یہ آسمان جو چل رہا ہے، یہ آسمان جو صحیح سالم دکھ رہا ہے اور محفوظ چھت کی شکل میں آپ کے پاس موجود ہے، اسے کنٹرول کرنے والا ایک اللہ ہے جو 7 آسمان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اپنی شان کی لائق. یہ ستارے جو چمک رہے ہیں، بجھ رہے ہیں، غائب ہو رہے ہیں، غروب ہو رہے ہیں، نمودار ہو رہے ہیں، یہ ستارے بھی اللہ کے قانون کے تحت جگڑے ہوئے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے اسے روشن کرتا ہے، جب چاہتا ہے اس کی روشنی کو چھین لیتا ہے، جب چاہتا ہے اسے چھپا دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے اسے نمودار کر دیتا ہے. تو ان چیزوں کی نگہبانی کرنے والا اللہ ہی ہے. دوسری تفسیر، ان کل نفس لما علیہا حافظ، آسمان اور ستاروں کی قسم اس لیے کھائی گئی کہ ہر شخص سوچ لے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے یا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی نگہبانی کرنے کے لیے اللہ کے فرشتے مامور اور متعین نہیں ہیں. آسمان کی قسم کھا کر اور ستارے کی قسم کھا کر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جس طرح اللہ آسمان کے اور ستاروں کی نگرانی کر رہا ہے، اس کی بات کر رہا ہے، اسی طرح تمہارے اعمال تمہاری بھی حفاظت کر رہا ہے، بلکہ تمہارے اعمال کی نگہداشت اور نگہبانی کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مامور اور متعین بھی کر دیا. اس لیے یاد رکھنا، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کے کیمرے میں بیٹھے ہو، دائیں بائیں جہاں کرو گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. صحیح غلط بولو گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. صحیح غلط جو کچھ کرو گے وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہے. یاد رکھو، نہیں ہے کوئی نفس مگر اس پر ایک نگہبان ہے. مراد ایک تو اللہ نگہبانی کرتا ہے، لیکن انسان کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے کہ ہو سکتا ہے کوئی انسان کہہ دے ہم تو ایسا نہیں کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حرکات و سکنات کو فلما بھی رہا ہے، اس کی آڈیو اور ویڈیو گرافی کرا بھی رہا ہے. تو اگر کسی انسان کی جانب سے یہ بات ہو جائے کہ ہم نے یہ کام نہیں کیا، تو سن لو ریکارڈ اور دیکھ لو اپنی فلم، اپنا معاملہ دیکھ لو اور فیصلہ خود کر لو. تو کہا ہر نفس پر ایک نہ ایک نگہبان متعین ہے. ویسے قرآن کہتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کی زبان سے بات نکلتی ہے وہاں فرشتے حاضر تیار ہوتے ہیں اور اسے نوٹ کر لیتے ہیں. پہلے تو آسمان کو دکھایا، ستارے کو دکھایا، کہا اگر اتنی تمہاری پہنچ نہیں ہے، تمہاری فکر کی بلندی اونچائی اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تم آسمان کو دیکھ سکو اور ستاروں میں غور و فکر کر سکو، تو کم از کم تم اپنے وجود پہ تو غور و فکر کرو. کیا فرمایا؟ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ، تو چاہیے کہ انسان اس چیز کو دیکھے جس چیز سے وہ پیدا کیا گیا ہے.
انسان کس سے پیدا کیا گیا؟ ایک تو مٹی سے پیدا کیا گیا، یا پھر دوسرا منی کے قطرے سے پیدا کیا گیا۔ آسمان کو دیکھیے گا تو بلندی پر ہے، زمین کو دیکھیے گا تو سطح ارضی نیچے ہے، زمین تہ کے پاؤں کے نیچے ہے، اوپر دیکھو کہ نیچے دیکھو، دونوں جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلاقیت کے کرشمے سادی دکھائی دیں گے، اس کی نشانیاں نمودار ہوں گی۔ اور ان دونوں کے بیچ میں تم رہتے ہو، خود اپنے بارے میں غور کرو۔ قرآن نے کہا اپنے بارے میں سوچو، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان غور و فکر تو کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ عام انسان یہ کہتا ہے انسان مٹی سے بنا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، انسان مٹی سے پیدا کیا گیا۔ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی مٹی میں دوبارہ ڈالیں گے اور پھر اسی مٹی سے دوبارہ اٹھا لیں گے تم کو۔ انسان تو مٹی سے پیدا ہوا ہے۔ دوسری چیز، انسان غور و فکر کرے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ کیوں غور کرنے کی تعلیم دی گئی؟ بہت ساری حکمتیں اس میں ہیں۔ انسان جس چیز سے پیدا کیا گیا اگر اس پر غور و فکر کرے گا تو کبھی وہ انسان اکڑے گا نہیں، تکبر و غرور نہیں کرے گا، کبھی اپنی بڑائی کا اظہار نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو نیچا سے نیچا سمجھے گا۔ کیسے؟ فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان پیدا کیا گیا اچھلتے ہوئے پانی سے۔ مراد جب میاں بیوی شادی شدہ جوڑا باہم ایک دوسرے سے ملتے ہیں، سیکس کرنا چاہتے ہیں، اس وقت میں جو پانی کے قطرات اچھل کے نکلتے ہیں، جس کے نکلنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، آپ کے جسم پر پڑے گا تو آپ جب تک اس کو دھوئیں گے نہیں تبھی تو آپ کی بھنائی بھی رہے گی، اس میں ایک بدبو سی ایسی پیدا ہوتی ہے کہ بغیر دھوئے چارہ کار بھی نہیں ہوتا ہے، اللہ کہ کوئی انسان غلاظتی کو پسند کرتا ہو تو الگ سی بات ہے۔ کیا فرمایا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ فقہاء یہاں پر تین بات بتاتے ہیں، انسان کے شرمگاہ سے پانی کے نکلنے کی تین کیفیات ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پیٹ کی گرمی سے سادہ سادہ یا کریم کلر کا کچھ پانی نکلتا رہتا ہے، ویسے ہی نکلتا ہے، اس سے آدمی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان کسی کو دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد ہلکا سا چپچپاہٹ کی شکل میں اس کی شرمگاہ سے پانی نکلنا شروع ہوا، اس کو مزی کہتے ہیں، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میاں بیوی کے ملنے یا کسی غیر شرعی طریقہ بنانے کے بعد انسان کا پانی جب اچھل کے نکلتا ہے اس پانی کو منی کہا جاتا ہے۔ اس پانی کے نکلنے کے بعد انسان ناپاک ہو جاتا ہے، جب تک وہ غسل نہیں کرے گا پاک نہیں ہوگا۔ کیا فرمایا؟ چاہیے کہ انسان دیکھے وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے، پھر قرآن اس کی صراحت کرتا ہے خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، انسان اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا۔ پانی نکلتا کہاں سے ہے؟ اگر تھوڑی اس کی اور تشریح ہے، یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے۔ ریڑھ کی ہڈی جو پیچھے ہے اور سینے کی ہڈی، ترائب تریبہ کی جمع ہے، اس ہڈی کہا جاتا ہے جس پہ عورتیں ہار پہنتی ہیں، یہ حصہ کو ترائب کہا جاتا ہے۔ تو پسلی کی ہڈی ادھر سے بھی ہے، چاروں طرف پسلی کی ہڈی ہے، تو ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکلتا ہے مرد کا پانی، اور عورتوں کا جو پانی نکلتا ہے بعض مفسرین نے لکھا الترائب، ان کے دونوں پستان اور چھاتی سے پانی نکلتا ہے۔ پھر یہ دونوں پانی جمع ہوتے ہیں، کہاں جمع ہوتے ہیں؟ رحم مادر میں۔ قرآن نے کہا یخرج من بین الصلب والترائب، وہ پانی نکلتا ہے ریڑھ کی ہڈی سے اور سینے کی ہڈی سے۔ کیسے غور کرنے کی تعلیم قرآن نے دیا ہے؟ ایک وقت میں جو پانی نکلتا ہے، منی کے قطرات ٹپکتے ہیں، آپ دیکھیے گا تو کچھ نظر آپ کو نہیں آتا ہے، ایک پانی نظر آتا ہے،
لیکن دوربین لگا کے دیکھیے اس میں بہت سارے کیڑے، جراثیم میں بہت سارے کیڑے ہیں۔ وہ کیڑا کتنا ہے؟ ایک وقت میں نکلنے والے اس مادہ منویہ میں کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ بات مسئلہ لکھا ہے کہ 50 کروڑ اس میں ہوتے ہیں جو ایک وقت میں نکلتا ہے۔ کتنا بار انسان ملتا ہے، لیکن کیا 50 کروڑ بچہ ایک ساتھ پیدا ہوتا؟ انسان کو غور کرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ غور کرو، اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن بچہ کتنا پیدا ہوتا ہے؟ بار بار ملنے کے بعد بھی کتنے خطرات ٹل جاتے ہیں، کتنے بچوں کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی ہوتا ہے 1 بچہ 2 بچہ 3 بچہ 4 5 بچہ، کبھی کبھی ہوتا ہے۔ ملتا ہے تو انسان روتا نا، نیا شادی شدہ جوڑا تو ایک رات میں کئی بندہ ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچہ کتنا پیدا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنی پیدائش پہ غور کرے، پیدا کیسے ہوا وہ؟ الگ الگ انداز سے سوچنے کا نظریہ قرآن نے دیا، کس چیز سے پیدا کیے گئے غور کرو۔ انسان جب ملتا ہے وہ پانی ٹپکتا ہے، کہیں قرآن نے کہا بماء مہین، ذلیل قسم کے پانی سے۔ کیسا پانی؟ بدن پہ لگے تو گھن محسوس ہوتی ہے، اس پانی سے پیدا کیے گئے۔ اکڑتے کتنا ہے؟ تھوڑا سا مال ہو گیا، تھوڑی عزت ہو گئی، تھوڑی وجاہت آ گئی، تھوڑا دبدبہ مل گیا، تھوڑا رتبہ مل گیا، تھوڑا مقام منصب مل گیا، اپنے سوا کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے۔ کہ اپنی تخلیق پہ غور کرو بابو، کس پانی سے پیدا ہوئے ہو؟ جب تک نہاتے نہیں ہو تب تک تم کو سکون نہیں ہوتا ہے، ملنے کے بعد سکون وہ الگ سی بات ہے، لیکن تمہاری طبیعت بھننا ہی رہتی ہے، کپڑے میں لگ جائے، لنگی میں لگ جائے، کسی چادر میں لگ جائے، جلدی اس کو دو، ورنہ اس کی بدبو سے تمہیں الٹی بھی ہو سکتی ہے۔ اس پانی سے پیدا ہو کے اتراتے ہو۔ دوسری بات، اس نکلنے والے پانی میں کروڑوں بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اگر وہ بچہ خود سے پیدا ہو جائے، ایک عورت ایک وقت میں کروڑ بچہ پیدا کر سکتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قانون قدرت میں چکری ہوئی چیز ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے ان جرثوموں سے بچہ پیدا کراتا ہے، اور جب چاہتا ہے نہیں کراتا ہے۔ پھر جب چاہتا ہے اس میں سے 1 پیدا کراتا، 2 پیدا کراتا، 3 4 پیدا کراتا، کبھی لڑکا پیدا کرتا ہے، کبھی لڑکی پیدا کراتا ہے۔ کون کراتا ہے یہ؟ وہ اللہ کے اختیار میں۔ کیا انسان غور و فکر تو کرے؟ وہ پانی نکلا ضرور ہے، اچھل کود کے نکلا ضرور ہے، مرد کی ریڑھ کی ہڈی سے نکلا ضرور ہے، خاتون عورتوں کے سینے سے نکلا ضرور ہے، لیکن جب ایک جگہ جمع ہوتا ہے تب معاملہ بنتا ہے۔ عورت کا پانی بھی جمع ہوا، مرد کا پانی بھی جمع ہوا، وہ شرمگاہ یعنی جہاں رحم ہے، رحم کی گرد میں پانی گھومتا رہتا ہے۔ جہاں رحم کا منہ کھلا، جس کا پانی اس کے اندر چلا گیا وہی بچہ ہوتا ہے۔ مرد کا پانی اگر چلا گیا تو لڑکا پیدا ہوتا ہے، عورت کا پانی اس میں چلا گیا تو لڑکی پیدا ہوتا ہے، یا مرد کا پانی غالب آ گیا تو لڑکے کی شکل کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اور اگر عورت کا پانی غالب آیا تھا تو عورت کی شکل کا بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ کاریگری کون کرتا ہے؟ یہ بنانے کا کام کون کرتا ہے؟ تم تو مل لیتے ہو، تمہارا تو ملنے کے بعد ارادہ بھی نہیں ہوتا ہے، ابھی نہیں اور کبھی نہیں کا کبھی ارادہ بھی ہوتا ہے، کبھی کہتے ہو کٹے، کبھی کہتے ہو کہ 2 بچے کی ہستی سے کٹے زندگی مستی سے، یہ تمہارا معاملہ رہتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دینا چاہتا دے لیتا ہے۔ جتنا بھی سیفٹی استعمال کر لیجئے، جتنا بھی روک تھام کرنے کی صورت پیدا کر لیجئے، ہونے کا ہوتا ہو ہی جاتا ہے، اور نہیں ہونے کا ہوتا ہے لاکھ کوشش کر لیجئے، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے رابطہ کر لیجئے، مستقل ملتے جلتے رہیے، نہیں ہونا ہے تو نہیں ہونا ہے۔ غور کرو اپنی تخلیق پہ، یوں ہی تو نہیں آگے ہو، وہاں ہی محتاج ہو، پیدا ہوتے ہی تم محتاج، یعنی استقرار رحم ہی کے وقت محتاج ہو۔ پھر تمہاری کاریگری ہوتی ہے، تمہارا پانی جمع ہوا، پھر وہ خون بنتا ہے، پھر وہ گوشت بنتا ہے، پھر وہ ہڈی چڑھتی ہے، پھر اس پہ چمڑے ڈالے جاتے ہیں، پھر 7 مہینہ 9 مہینہ میں تمہاری تخلیق ہوتی ہے۔ اس بیچ میں نگہبانی کون کر رہا ہے؟ ہاں، جس طرح آسمان کی بلندی پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نگاہ میں رکھے ہوا دیکھ رہا ہے، ستاروں کی جھرمٹ کو بھی دیکھ رہا ہے، اسی طرح تمہارے ماں کے پیٹ میں جمع ہونے والی استقرار رحم کو بھی دیکھتا ہے، اور تمہاری نشو و نما کا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سارا سامان کرتا ہے۔ نہ چاہے نہیں ہو سکتا ہے۔ بچہ صحیح سالم پیدا ہوگا، ناقص بچہ پیدا ہوگا، نیک بچہ پیدا ہوگا کہ بد بچہ پیدا ہوگا، کالا بچہ ہوگا کہ گورا بچہ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ سارا معاملہ کس کا ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ کیا غور تو کرو،
یخرج من بین الصلب والترائب، وہ اللہ بچہ پیدا کراتا ہے، منی کے قطرہ کو ذریعہ بناتا ہے، پھر اس کے بعد استقرار رحم کراتا ہے، پھر اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کی نگہبانی کرتا ہے، اس کے جسم کے اعضاء و جواروں کو صحیح سالم کرتا ہے، پھر اس کے بعد دنیا میں لاتا ہے۔ تو جو اللہ کچھ نہیں تھا بندہ، اسے ماں کے پیٹ میں ڈلوایا، وہاں اس کے اندر جان ڈالی گئی، 6 مہینہ 7 مہینہ 9 مہینے تک وہ ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ سے باہر آیا۔ اتنا مانتے ہو نا؟ اگر وہ اللہ کہتا ہے کہ زمین کے پیٹ میں جاؤ گے پھر باہر آؤ گے، تو انکار کس بات کا؟ میں تمہیں ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں داخل کیا گیا، کچھ دنوں تک تمہیں ماں کے پیٹ میں رکھا گیا، تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالا گیا، وہ اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم مٹی کے پیٹ میں ڈالے جاؤ گے، ایک مدت تک مٹی کے پیٹ میں رہو گے، پھر ہم وہاں سے نکالیں گے، کیونکہ وہ سب ہماری نگرانی میں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری نگرانی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر کیا کیا ہو رہا ہے، سارا معاملہ میرے اختیار میں، جب چاہوں گا اسے میں ظاہر کر دوں گا، جب چاہوں گا اسے موت کے ہاتھ اتار دوں گا۔ فرمایا انہو علی رجعہ لقادر، سنو وہ اللہ اس کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ ایک بار تو پیدا کر دیا، پیدا کرنے کے بعد انسان موت سے تو چار ہوا، قبر کے اندر چلا گیا، جس مٹی سے آیا تھا اسی مٹی میں داخل ہو گیا۔ اب اگر اللہ کہتا ہے کہ دوبارہ ہم پیدا کریں گے، تو کیا اللہ کی قدرت چھن گئی؟ اللہ پاور لیس ہو گیا، اس کی طاقت و شکتی کا خاتمہ ہو گیا، وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے ہیں؟ انہو علی رجعہ لقادر، یاد رکھو کہ وہ اللہ اس کے لوٹانے پر قادر ہے۔ اس اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، موت سے دوچار کیا ہے، وہ اللہ دوبارہ اسے لوٹا سکتا ہے۔ یوم تبلی السرائر، لوٹانے کی وجہ کیا ہوگی، مقصد کیا ہوگا؟ انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ جو تمہیں عمر مستعار دی جاتی ہے، چند روزہ زندگی جو تمہیں عطا کی جا رہی ہے، جو ہی گنواؤ مت، بلکہ اسے خاص مقصد کے لیے استعمال کرو، ورنہ جو کچھ تم کر رہے ہو تم کو یاد بھی نہیں ہے، تمہارا ہوش و حواس بھی درست نہیں ہے، انجانے میں کر رہے ہو کہ جان بوجھ کے کر رہے ہو، پھر کس جذبے کس ارادے سے کر رہے ہو وہ تم کو بھی یاد نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک بتانا کہ سب لکھا ہوا ہے۔ کیا فرمایا؟ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کی باتوں کی چھان پھٹک ہوگی، راز کو راز نہیں رکھا جائے گا، چھپی ہوئی باتوں کی تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، اس سلسلے میں کھود کرید کیا جائے گا، لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ کیوں ایسا؟ انسان بہت سارا عمل کرتا ہے، چھپاتا ہے، سازشی لوگ سازش کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، بہت سے لوگ عبادت کرتے ہیں، چھپا کے کرتے ہیں، اچھا کام بھی چھپا کے ہوتا ہے، برا کام بھی چھپا کے ہوتا ہے۔ ایک انسان اچھا کام کر رہا ہے، بظاہر اچھا ہے، لیکن دل میں کیا ارادہ رکھا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے، دل و دماغ میں آپ کو کیا چل رہا ہے کسی کو معلوم نہیں ہے، کس طرح کی نیات ہے، کس طرح کے جذبات ہے، کس طرح کی تمنا ہے، کس طرح کے خیالات ہے، وہ آپ کو پتا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے لیکن دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہا عمل کو لایا جائے گا اور اس سلسلے میں چھان پھٹک ہوگی۔ نماز پڑھا تھا نا آپ نے، کس نیت سے پڑھا تھا؟ اب ظاہر کرتے ہیں، دکھانے کے لیے پڑھا تھا، لبھانے کے لیے پڑھا تھا، کسی مقصد کے حصول کے لیے پڑھا تھا، کس لیے پڑھا تھا وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ کسی کے ساتھ خیر خواہی کی گفتگو آپ نے کی تھی تو خیر خواہانہ گفتگو آپ نے واقعی کی تو خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ کی کہ منافقت کا رویہ آپ کا تھا؟ اب اس کے قریب جا کر کے اس کے اندرونی بات کو معلوم کر کے دوسری کا اس کا پرچار کرنے کا ارادہ تھا، آپ نے کیا وہ؟ آج تمہارے راز کو ظاہر کیا جا رہا ہے، تم نے کس نیت سے کس ارادے سے ایسی ویسی حرکتیں کی ہیں۔ یوم تبلی السرائر، جس دن راز کی باتوں کو کھول دیا جائے گا اور باضابطہ اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی،
آپ نے نماز پڑھی تھی، نیت کیا تھا؟ نیت کیا تھی؟ روزہ رکھا تھا، نیت کیا تھی؟ صدقہ و خیرات کیے تھے، جذبہ کیا تھا؟ بھلی بات بولنے کی کوشش کی تھی، ارادے کیا تھے؟ وغیرہ ذالک۔ یہ ساری تفتیش ہوگی، چھان پھٹک ہوگی، جانچ پڑتال ہوگی، نکھر کے سامنے معاملے آ جائے گا تو اب پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے تھے، خود فیصلہ کر لیجیے گا، کیونکہ وہ ساری چیزیں کتابیں لکھی ہوگی۔ آپ سے کہا جائے کہ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، لو نامہ اعمال پڑھ لو اور اپنے بارے میں فیصلہ کرو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ انہ علی رجعہ لقادر یوم تبلی السرائر، وہ انسان کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے اس دن جس دن راز کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا اور اس کی چھان پھٹک ہوگی، اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ فما لہ من قوۃ ولا ناصر، فما لہ من قوۃ ولا ناصر، اب اس وقت میں آپ کے پاس اس کو دفع کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہ کوئی آپ کا حمایتی مددگار کھڑا ہوگا کہ اس کو بچا لیا جائے۔ جب پردہ آپ کا فاش ہو گیا، آپ کے سارے عیوب ظاہر ہو گئے، آپ کے حرکات و سکنات کو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیا گیا، آپ کی نیتوں کو اجاگر کر دیا گیا، آپ کی جذبات اور تمناؤں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیا گیا، کیا اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ چھپ گیا تو چھپ گیا، وہاں کہاں تو چھپے گا؟ پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ایک دوست نے غلطی کی، چلو پردہ ڈال دیا، کچھ مسئلہ کھڑا کر دیا، کچھ مسئلے کو چھپا بھی دیا، معاملہ تمام ہو گیا، وہاں کچھ ہونے والا نہیں ہے، کوئی دوست کھڑا نہیں ہوگا، ماں باپ کھڑے نہیں ہوگے، بھائی بہن کھڑے نہیں ہوگے، میاں بیوی کھڑے نہیں ہوگے، سب ایک دوسرے سے بھاگیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کوئی کسی کا پرسان حال تو نہیں ہوگا۔ تو کہا فما لہ من قوۃ، اس کے لیے انسان کے لیے کوئی طاقت و قوت نہیں ہوگی کہ اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے یا اپنے عیب کو چھپا سکے۔ ولا ناصر، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہہ کے اس مصیبت سے نجات دلا دے اور اس مددگار کی بنیاد پر آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے قسم کھائی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّبْعِ، پانی برسانے والے آسمان کی قسم، قسم ہے آسمان کی جو پانی برساتا ہے۔ رجون کے معنی تو بار بار لوٹ کر آنا، پلٹ کر آنا، رجع اسی سے رجون ہے، لوٹنا۔ چونکہ بارش بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اس لیے بارش کو بھی رج سے تعبیر کیا گیا۔ کیا فرمایا؟ والسماء ذات الرجع، قسم ہے آسمان کی جو بارش برسانے والا ہے۔ انسان سے پھر کہا ایک بار، پھر تم آسمان کو دیکھو، جب تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو آسمان دیکھتے ہو، پانی کا انتظار کرتے ہو۔ بطور خاص شہر کے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا پانی ہوا کہ نہیں ہوا، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ان کسان سے پوچھئے جو غلہ جات کو تیار کرتے ہیں، زمین میں بیج بوتے ہیں، اس کے انتظار میں رہتے ہیں، سال بھر اس کی نگہبانی نگرانی کرتے ہیں، آسمان کی طرف اس کی نگاہ بار بار اٹھتی رہتی ہے، کب بارش ہوگی، کب معاملہ تمام ہوگا، کب کھیتی ہماری تیار ہوگی، کب گیہوں میں پانی دیں گے، کب آٹے، کب دھان کو پانی دیا جائے گا، کب ساگ سبزی اسے اگایا جائے گا۔ انسان اس کا بطور خاص خیال کرتا ہے۔ کیا فرمایا؟ قسم ہے پانی برسانے والے آسمان کی، اسی پر بس نہیں کیا۔ وَالْأَرْضِ ذَاتِ السَّبْعِ، قسم ہے پھٹ جانے والی زمین کی۔ انسان کو یاد دلایا کہ مرنے کے بعد دوبارہ انسان زندہ کیسے ہوگا۔ تم مرنے کے بعد تم کو سمجھ میں آئے گا، لیکن ابھی سمجھنا چاہو تو تمہیں سمجھنے کی ایک شکل تمہارے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ آسمان سے پانی گرا، زمین پہ پانی گرا ہے، زمین کے مسات کھل جاتے ہیں، زمین کے اندر چھوٹے چھوٹے سوراخ ہو جاتے ہیں، وہ زمین اپنے اندر پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ جو غلہ، جو دانہ، جو بیج مٹی کے اندر چھپا ہوا دبا ہوا تھا، جس کے اندر وہ طاقت و توانائی نہیں تھی کہ مٹی کو پھاڑ کے نکل سکے، اب اس کے اندر جان پیدا ہوئی، مٹی نرم ہو گئی، مٹی نرم ہوئی، اب اس کے اندر سے اس درخت کے اندر خوا نکلا، سکوبلے پھوٹی، سوئی نکلی، وہ زمین پھاڑ کے باہر نکل آئی، پھر اس کا تناور درخت ہو گیا،
انسان ایک مدت کے بعد پھل کاٹتا ہے اور آرام سے کھاتا ہے. کبھی غور کیا؟ آسمان کا پانی گرا، زمین اپنا منہ کھول دی، اپنے آپ کو نرم بنا کے پیش کر دیا، اس کے اندر دبا ہوا بیج درخت پیدا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. اسی طرح قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حکم ہوگا، اے زمین پھٹ، اپنے اندر کے سارے خزانے کو نکال دے. تمہارے اندر جتنے دفینے ہیں، خزانے ہیں جو چھپا کے رکھے ہو، دبا کے رکھے ہو، نکالو. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. زمین پہ زلزلہ آ جائے گا، زمین جگہ جگہ سے پھٹ جائے گی، اور وہاں سے اندر میں جو انسانی شکل میں بوجھ رکھا ہوا ہے، دفینے اور امانتیں رکھے ہوئے، سب نکال کے باہر کر دیں گے. کیا فرمایا؟ قسم ہے پانی برسانے والے آسمان کی، اور قسم ہے پھٹ جانے والے زمین کی. زمین جب پھٹتی ہے تو چشمہ نکلتا ہے، زمین جب پھٹتی ہے اس سے پانی کا فوارہ نکلتا ہے، زمین جب پھٹتی ہے اس کے اندر سے غلہ جات پیدا ہوتے ہیں. جو آپ کے سامنے یہ ہو رہا ہے، وہ زمین جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مستقل پھٹے گی تو زمین کرے گی کیا؟ اپنے اندر کے مردوں کو نکال باہر کرے گی. کہا زمین کی بھی قسم، آسمان کی بھی قسم. اوپر دیکھو گے تو آسمان نگاہ میں ہے، نیچے دیکھو زمین تمہاری نگاہ میں ہے. تم آسمان کی بلندی پہ غور کرو اور زمین کی نیچائی اور اس کی گہرائی میں غور کرو تو اندازہ ہوگا کہ آسمان پر بھی حکمرانی اللہ ہی کی ہے، زمین پر بھی حکمرانی اللہ ہی کی ہے. عرش معلیٰ پہ بیٹھے اللہ ساری کائنات کی نگہبانی کر رہا ہے. ان کل نفس لما علیہ حافظ. ہر چیز کی حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا وہ اللہ عرش معلیٰ پہ جلوہ افروز ہے. پھر اس کے اعمال کے، اس کے حرکات و سکنات کی نگہدانی کرنے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو متعین کر دیا کہ آسمان بھی غور کرو اور زمین بھی غور کرو. آسمان و زمین کی قسم کھا کر جس بات کو آگے کی آیتوں بیان کیا گیا وہ یہ ہے، اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ. یہ قرآن قطعی فیصلے پر مشتمل بات ہے، قطعی فیصلہ ہے، طے شدہ فیصلہ ہے. وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ. یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں، کھیل تماشا نہیں ہے. اللہ آسمان سے اپنے قرآن کو نازل کرتا ہے، نازل کیا ہے. یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے. تم کہنا شروع کر دو محمد نے کر لیا ہے، کہنا شروع کر دو یہ تو کھیل کود کی بات ہے، کہنا شروع کر دو اساطیر الاول پہلے کی کہانیاں ہیں. کہ نہیں، آسمان کی قسم کھا کر اور زمین کی قسم کھا کر کہتا ہوں یہ قطعی فیصلہ ہے. انه لقول فصل. وہ قطع یعنی طے شدہ بات ہے، مبنی پر حقیقت، اٹل فیصلہ ہے. وما هو بالعزل. یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، یہ سے کوئی بول دیا روا ربی بول کے ختم کر دیا، ایسا کچھ نہیں ہے. بلکہ جو بولا گیا، جو سنایا گیا وہ بالکل مبنی پر حقیقت ہے. اب اگر کوئی انسان قرآن کو مبنی پر حقیقت نہیں سمجھتا، کہانی سمجھتا ہے، ہنسی مذاق کی بات سمجھتا ہے اور اس کے خلاف مختلف قسم کی کارروائیاں کرتا ہے، فرمایا انہم یکیدون کیدا. یہ لوگ مکر کر رہے ہیں، یہ لوگ چال چل رہے ہیں کہ کس طرح قرآن کو انسانی کلام ثابت کیا جائے، کس طرح قرآن کو محمد کی بات ثابت کی جائے، کس طرح قرآن کی دعوت کو عام ہونے سے بچائے، روکا جائے، کس طرح قرآن کے خلاف کارروائی کی جائے، کس طرح قرآن پر پابندی عائد کی جائے. یہ مختلف قسم کی چال چلتے ہیں. انہم یکیدون کیدا. یہ لوگ چال چلتے ہیں، تدبیر کرتے ہیں، مکر و فریب کرتے ہیں، قرآن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، دشیزہ کاری اور فتنہ سامانی کرتے ہیں. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، کبھی قرآن کے خلاف بکواس کرتے ہیں، کبھی آسمان کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں، کبھی زمین کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آسمان سے کوئی فرشتہ آئے گا اور ہم میں سے کسی عام انسان کے پاس آ کر کے اس سے ہم کلامی کا اسے شرف حاصل کرائے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مختلف قسم کے ہیلے بہانے بنا کر قرآن کے خلاف سازشیں لوگ کرتے ہیں. کہا انہم یکیدون کیدا. یہ لوگ قید کرتے ہیں، قید چھوٹا کاف سے، مکر کرتے ہیں، ہیلا بہانہ کرتے ہیں. قرآن اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ وَأَكِيدُ كَيْدًا. میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں. قید کا مطلب ہوتا ہے خفیہ کوئی طریقہ اپنانا، چھپ چھپا کر کے ویسا طریقہ بنانا کہ جس کو ہم نقصان پہنچا سکیں اور اسے پتہ بھی نہیں چل سکے.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے بہت مکر و فریب کیا، کبھی آپ کو مارنے کی کوشش کی، کبھی آپ کی قتل کرنے کی کوشش کی، کبھی آپ کو جیل میں ڈالنے کی کوشش کی، اور کبھی آپ کو ہجرت کرنے پر مجبور کرنے کی کوشش کی۔ ساری باتیں قرآن نے کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف بہت سارے ہدیان پکنا شروع کر دیا۔ وہ کبھی چھپ چھپا کے کر دے، کبھی اعلانیہ کر دے۔ جو لوگ آپ کے فیور کے بنے ہوئے تھے ان کے ہاں آپ کی شبیہ کو بگاڑنے کے لیے آپ کے خلاف برائیاں بیان کرتے تھے، قرآن سے متعلق الٹی پلٹی باتیں کرتے، کہانیاں ہیں جی، خواہ مخواہ لوگ کہانی سناتے ہیں۔ کہا یہ لوگ خفیہ تدبیر کرتے ہیں، وَأَكِيدُ كَيْدًا، میں بھی اس کے خلاف تدبیر کر رہا ہوں کہ کس طرح اس کی خفیہ تدبیر کا چکنا چور کر دیا جائے، اس کے مکر و فریب کا جنازہ نکال دیا جائے، ان کی ساری کوششوں کو خاک ملا دیا جائے۔ وہ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور میں ان کے خلاف یہ تدبیر کر رہا ہوں کہ جیسے جو ہی آگے بڑھیں گے ہم انہیں ستیہ ناش کر دیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کو مہلت دیجیے، امہل مرویدہ، انہیں مہلت دیجیے تھوڑی سی۔ مطلب کیا ہوگا؟ آپ کا کام دعوت و تبلیغ کرنا ہے، آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، دنیا والوں کے سامنے اللہ کے کلام کو سنا دینا ہے، کلام الرحمن کو انسان کے سامنے پڑھ کے بتا دینا ہے۔ لوگ اس کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، ان کو کرنے دیجئے، آپ اس کے خلاف آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو تو ہم نمٹ لیں گے۔ رہا معاملہ آپ کو وقتی تکلیف ہوتی ہے، آپ کے خلاف بھی کارروائی کرتے ہیں، قرآن کے خلاف کارروائی کرتے ہیں، آپ کی دعوت و تبلیغ کی راہ میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں، آپ انسان، آپ کا دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، کجی محسوس کرتے ہیں، تنگی محسوس کرتے ہیں، آپ کا دل گھٹ رہا ہوتا ہے، اس کے خلاف کبھی کبھی مختلف قسم کے جملے آپ کی زبان سے نکل بھی سکتے ہیں وغیرہ ذالک۔ کیا فرمایا؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، اے نبی کافروں کو مہلت دیجیے، تھوڑی چھوٹ دے دیئے، امہل مرویدہ، تھوڑی سی چھوٹ دے دیئے، پھر پتہ چلے گا انہیں کہ قرآن کی مخالفت کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے اور رسول کی شان میں گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تھوڑا انتظار کر لیجئے۔ دیکھیں مکی دور گزر گیا، کچھ نہیں ہوا، لیکن مدنی دور میں سب کچھ ہو گیا۔ ایک ہی جنگ پیش آئی، جنگ بدر، بڑے بڑے سرداروں کو تہہ تیگ کر دیا گیا، جو کفر کے علم بردار تھے اور قرآن کے خلاف آواز اونچی کرنے والے لوگ تھے، جو سردار بنے ہوئے تھے، کام تمام۔ پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہوا تو آپ کے سامنے ہے، کیا فرمایا؟ فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو مہلت دیجئے، امہل مرویدہ، ان کو مہلت دیجئے، تھوڑی سی مہلت دیجئے۔ کیسے؟ انہیں کھانے پینے دیجئے۔ کوئی انسان ایسا مرض کے اندر مبتلا ہو گیا اب جس کا کوئی علاج نہیں ہے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ جو مانگتا ہے کھانے دیجئے، اب اس میں رکاوٹ مت کیجئے، جو کھاتا ہے کھانے دیجئے، وہ تو چلا ہی جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی انداز سے بات کہی گئی کہ ان کفار و مشرکین کو چھوڑ دیئے، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے، اب جو گھڑی جو وقت آ جائے اس میں انہیں کیا فرق کردار تک پہنچا دیا جائے گا۔ آپ کو دل برداشت نہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے خلاف کارروائی کرنے کی آپ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ ان کو مہلت دے دیجئے اور تھوڑی سی مہلت دیجئے، پھر اس کا انجام ان کو پتہ چل جائے گا۔ جو سدھرے، جو نہیں سدھرے، بڑے بڑے سردار تہہ تیگ کر دیے گئے۔ آج بھی اگر کوئی انسان قرآن کے خلاف بغاوت کرتا ہے اور قرآن کی تعلیمات سے روگردانی کرتا ہے، انہیں سدھرنے سنورنے کا موقع دیا جاتا، اگر نہیں سدھرتا ہے تو کسی کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، کسی کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، کسی گھر میں جینا دوبھر ہو جاتا ہے، کسی انسان کی بیوی بچے ان سے برگشتہ ہو جاتے ہیں، کہیں وہ کسی لائق نہیں رہتا ہے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے، اس کے جینا دوبھر ہو جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ذکر سے مراد قرآن۔ تو اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنی تخلیق پر غور کرنے کے بھی حکم دیا ہے، اور اگر اونچا سوچے تو آسمان کی بلندی کو دیکھ کر غور و فکر کرنے کی تعلیم دی ہے، اور اگر نیچا دیکھتا ہے تو زمین کی وسعت پر اور اس کی گہرائی پر غور و فکر کرنے کی تعلیم دی، حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اللہ آسمان سے لے کے زمین تک ساری چیزوں کی نگہبانی کر رہا ہے، کوئی چیز اللہ کی ضائع نہیں ہو رہی ہے، آپ کی نگاہ میں غائب ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں موجود ہے۔ ایک امانت کے طور پہ ان کو دیا گیا، اس امانت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا واپس لے لے گا۔ انسانی شکل میں ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، بچہ باہر آ گیا،
انسانی شکل میں زمین کے پیٹ میں انسان جائے گا، پھر بچہ کو جس طرح باہر لایا تھا اسی طرح انسان کو ماں کے زمین کے پیٹ سے باہر لایا جائے گا اور میدان محشر میں ان کے اعمال کی پیشی ہوگی۔ اللہ ہمیں اور آپ کو جملہ مسلمانوں کو قرآن آیات کے مطابق سمجھنے اور عقیدہ مضبوط بنانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ یہاں